السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گی۔ مائی نیم از کوثر پروین، اسلامک لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ ایز اے لائبریرین، النفیس میڈیکل کالج، ماسٹرز ان لینگویج، ڈپلومہ ان تعلیم القرآن اینڈ حدیث کورس فرام الہدا، ماسٹر ان اسلامک کلچر، ماسٹر ان اسلامیات، ماسٹر ان لائبریری سائنسز، ایم فل اسلامک اسٹڈیز، الحمدللہ۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف قرآن، تعارف قرآن، قرآن مجید کے معنی، قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف، قرآن مجید کے خواص، اسماء القرآن، مضامین قرآن، جمع و تدوین قرآن۔ جمع و تدوین سے کیا مراد ہے؟ کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن، قرآن مجید کے معنی و مفہوم کی حفاظت اور اس کے ذرائع۔ لغوی تعریف۔ لفظ قرآن قرأ یقرأ قرأت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اور ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر جمع کرنے کے بھی ہیں۔ قرآن مجید کو القرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آیات اور سورتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں انبیاء سابقین پر نازل شدہ کتب و صحف کی تعلیمات کا عطر اور خلاصہ جمع کر دیا۔ اس میں قصص ہیں، واقعات ہیں اور یہ علوم و معارف کا عمدہ ترین مجموعہ ہے۔ موضوع قرآن۔ موضوع قرآن کیا ہے؟ موضوع قرآن انسان ہے۔ انسان جو ہے 3 قسم کے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو صحیح طور پر مستفید ہوتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو انسان تکبر یا حسد کرتے ہیں، ضد ہٹ دھرمی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر منافقین۔ منافقین کی جو ہے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ منافقین جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ جو ہے ہمیں منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ عظمت قرآن۔ عظمت قرآن جو ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ، 7ویں آسمان پر اللہ کے پاس ہے، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ دوسرے نمبر پر بیت العزہ۔ تیسرے نمبر پر جبرائیل امین کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ کیفیت قرآن نزول۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سب سے پہلا نزول جو ہے وہ آسمان دنیا کے ایک بیت العزہ، آسمان دنیا پر جو ہے ایک مقام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت العزت۔ سب سے پہلے کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ۔ دوسرے نمبر پر بیت العزہ۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کا پہلا نزول لوح محفوظ سے ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر جو ہے وہ نازل ہوا، اور دوسرا نزول اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے تھے۔ سب سے پہلے وحی کی صورت میں نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ ہیں اقرا، سورہ العلق کی جو 5 آیات ہیں شروع والی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔
علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر فطرت وحی کا زمانہ۔ فطرت وحی اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں وحی کا آنا بند ہو گیا تھا، اور وہ کتنے سال پر محیط تھا؟ 3 سال۔ 3 سال کے لیے جو ہے وحی کا آنا بند ہو گیا تھا، اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں فطرت وحی کا زمانہ۔ پھر آخر میں نازل ہونے والی آیات الیوم اکملت لکم دینکم۔ قرآن مجید کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا بذات خود ایک اہم علم ہے۔ اس کے ذریعے ایک انسان کو اپنے اور اپنے خالق کے بارے میں، اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں، حلال اور حرام، جائز و ناجائز کے فرق کو جاننے کا علم ہوتا ہے۔ دنیا کی حقیقت، آخرت کی ابدیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، حقوق و فرائض، حلال حرام، دنیا آخرت، یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن مجید سے۔ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث نے 11 ہجری میں اصول تفسیر میں ان تمام علوم کا خلاصہ مضامین قرآن کی صورت میں اپنی معروف کتاب، جو کہ فارسی کی ہے معروف کتاب الفوز الکبیر میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کا لفظ 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام قرآن ہے، جو خالصتاً عربی زبان میں ہے، جس کا مطلب بار بار پڑھا جانے والا اور بکثرت تلاوت کیا جانے والا۔ اس طرح کی کوئی کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے جو بار بار اور بکثرت سے پڑھی جائے۔ صرف اور صرف قرآن مجید جو ہے وہ بار بار پڑھی جانے والی اور بکثرت سے تلاوت کی جانے والی ہے۔ قرآن کا مطلب جمع کرنا۔ قرآن کا اس لیے قرآن نام رکھا گیا کہ وہ سابقہ منزل من اللہ کتب کا جامعہ ہے، پچھلی تمام کتابوں کا جامعہ۔ پچھلی کتابیں کون سی تھیں؟ توریت، زبور، انجیل۔ جبکہ توریت ایک قانون ہے، انجیل ایک اخلاق کی کتاب ہے، زبور حمد و ثنا مناجات کا مجموعہ ہے، لیکن قرآن میں قانون بھی ہے، اور یہ تمام دنیا کی صحیح مذہبی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور ہر حاجت مند انسان کا سامان اس میں موجود ہے۔ کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کے پاس کوئی بھی آپ کا کوشچن ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں اگلی باتوں میں سے، پچھلی میں سے، آئندہ کیا ہوگا، پیچھے کیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا، کیا ہوا تھا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ کہاں پہ جو ہے آپ نے جانا ہے؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو ساری چیزوں کا علم مہیا کرتی ہے۔ علماء کرام نے لفظ قرآن کی تعریف دیکھیں مختلف طریقوں سے بیان کی، جس میں سب سے جو جامع تعریف ہے وہ کون سی ہے؟ ہوا کلام اللہ المعجز، وہ کلام اللہ کا جو عاجز کر دینے والا ہے، المنزل، نازل کیا گیا ہے، علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بواسطہ جبرائیل، المکتوب فی المصاحف، المتعبد بتلاوتہ ہی، والمنقول بالتواتر۔ اللہ تعالیٰ کا وہ عاجز کر دینے والا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے واسطے نازل کیا گیا، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا اور جسے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا۔ کلام اللہ
اللہ کا کلام۔ قرآن صرف اور صرف کیا ہے؟ کلام الہی پر مشتمل ہے، اور اس میں کسی دوسرے کا کام شامل نہیں ہے، چاہے وہ حضرت جبرائیل ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور۔ المعجز، عاجز کر دینے والا قرآن۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا، اور اس جیسی کوئی چیز لانے کے لیے انسانی عقل بھی عاجز آ گئی۔ خود قرآن مجید نے انسان کو چیلنج کیا کہ وہ اس جیسی کوئی چیز لے آئے، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ اگر انسان اور جن سب جمع ہو کر اس قرآن کی مانند ایک کتاب لانا چاہیں تو وہ نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المنزل کا مطلب کیا ہے؟ نازل کردہ۔ تعریف کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ صرف وہ کلام نبی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ لہٰذا آسمانی کتب مثلاً تورات، زبور، انجیل وغیرہ کلام الہی ہونے کے باوجود قرآن میں شامل نہیں سمجھی جائیں گی، کیونکہ وہ دوسرے انبیاء پر نازل کی گئی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھی جائیں گی؟ کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے۔ بواسطہ جبرائیل، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء نہیں کیا گیا، بلکہ اسے جبرائیل کے واسطے سے نازل کیا گیا۔ اس کا ثبوت قرآن میں ان الفاظ سے ملتا ہے، کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے رکھتا ہے، تو بے شک اس نے اس کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا۔ کس کے حکم سے نازل کیا؟ قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا۔ المکتوب فی المصائف۔ المکتوب کاف تا با، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ کتب۔ المکتوب کا مطلب یہ ہے لکھا ہوا، اور المصائف جمع ہے مصحف کی، جس سے مراد کتاب ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن صرف زبانی الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی پھیلے ہوئے صفحات میں۔ اب یہاں سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ المتعبد بتلاوت ہی، المتعبد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت سمجھا گیا، یعنی وہ کتاب جس کی تلاوت کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ قرآن مجید میں تلاوت قرآن کو اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ الف لام میم، اگر آپ الف 10 نیکیاں، لام 10، میم تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، جیسے نماز قائم کریں، اللہ کی راہ، انفاق فی سبیل اللہ کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس درجے کا آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، اور یہ عبادت کا درجہ اس کو دیا گیا ہے، اور اس پر ضائع نہ ہونے والی بشارت دی گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ اچھا، خرچ کرنے کا یہاں پہ آیا ہے کہ پوشیدہ اور اعلانیہ۔ پوشیدہ کا کیا مطلب ہے؟ جو چھپا کر جو ہے وہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اعلانیہ خرچ کرنا،
اعلانیہ خرچ کرنے میں اب کیا آتا ہے کہ اگر آپ اعلانیہ خرچ کرتے تو آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر اسی طرح سے پھر خرچ کرے، یا کوئی آپ کو دیکھ کے اور موٹیویٹ ہو جائے کہ جس طرح سے یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے دیں، لیکن دکھاوے کی نیت نہ ہو کہ ہاں بھئی ہم بڑا جو ہے وہ کر، اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ عربی زبان میں تلاوت کے معنی ہے ٹیلے یا مٹی پر قدموں کے نشانات پر اپنا قدم رکھتے جانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ادھر قرآن نے جو حکم دیا یا معاملہ بتایا، ادھر قاری قرآن نے وہاں پر اپنے آپ کو ہر اعتبار سے متی اور عاجز بنا دیا۔ وہاں پہ اللہ نے حکم دیا اور یہاں پہ ہم نے مان لیا۔ المنقول بالتواتر، نون کاف لام، نقل کیا گیا۔ المنقول کا مطلب ہے نقل کیا گیا، جبکہ تواتر سے مراد ہے روایت، جس کو ہر مرحلے پر اتنے راویوں نے روایت کی جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن ایک سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا آیا ہے اور کسی بھی مرحلے پر یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ اس بنا پر قرآن مجید کی جو قرأتیں تواتر کے طریقے کے علاوہ ہیں وہ معتبر نہیں سمجھی جائیں گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن جو ہے ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ نسل در نسل، ایک نسل سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، اس طرح سے منتقل ہوتا ہم تک پہنچا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فارسی کی تصنیف الفوز الکبیر، اس کے پہلے باب میں قرآن مجید کے مضامین کو شاہ صاحب نے 5 علوم میں تقسیم کی ہے۔ سب سے پہلے احکام، مقاسمات یعنی علم مناظر، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت و بعد الموت۔ احکام، قرآن مجید کا حکم، کیا حکم ہے؟ نماز قائم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح عملی اور قولی صورت میں کر دی۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل، اسی طرح قرآن احکام ہماری زندگی میں بنیادی اصولی حیثیت رکھتے جس کا نام فقہ اسلامی ہے۔ مثلاً عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں مختصر احکام دے کر ہمیں رہبانیت سے روکا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور رکوع کرنے والے کے ساتھ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور اس کی توضیح عملی اور قولی۔ اب ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا نماز قائم کریں، روزہ کریں، زکوٰۃ کریں، حج، لیکن ہمیں اس کی عملی شکل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ہی قرآن نے حکم دیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عمل کر کے دکھایا۔ وہاں پر آپ کو قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں عملی طور پر، عملی اور قولی صورت میں ہمیں کر کے بتایا کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ نماز قائم کریں تو اس کا یہ طریقہ ہے، ایسے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب ان کے جو ہیں مختصر احکامات دیے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ رہبانیت میں نہ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے رہبانیت میں؟ کہ آپ نے دنیا میں رہ کر، دنیا کے کام کر کے آپ نے یہ سارے کام کرنے۔ آپ نے جنگلوں میں نہیں جانا، دنیا سے کٹ کر نہیں جانا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات، اپنے احکام جو ہیں وہ اللہ کے ماننے ہیں۔ مقاسمات، مقاسمات علم مناظرہ، قرآن مجید میں 4 گمراہ فرقے بیان ہوئے۔ کون کون سے؟ مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ۔
ان کے متعلق جو بحثیں کی گئی ہیں، جو انہیں قائل کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ بحث کی گئی ہے، اس کو مخاصمات کی کہتے ہیں۔ کتنے فرقے بیان ہوئے قرآن میں؟ 4 گمراہ فرقے۔ کون کون سے؟ مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، اور ان کے ساتھ جو بحث مباحث ہوئی ہے، جو قرآن نے دلائل بتائے ہیں، جو ان کے بارے میں بات چیت کی ہے، ان کو مخاصمات کہتے ہیں۔ تذکیر بے اعلیٰ اللہ، اس کا مطلب یاد دلانا، اور اعلیٰ اللہ کا معنی اللہ کی نعمت ہے۔ تذکیر بے اعلیٰ اللہ کا مفہوم ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کے ساتھ زندگی کا سبق یاد دلانا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت معرفت ربوبیت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ربوبیت۔ اس کی پہچان سے روح کی پاکیزگی اور صفائی حاصل ہوتی۔ زمین و آسمان کی پیدائش، بادلوں سے پانی برسانا، زمین سے پانی کے چشمے جاری کرنا، طرح طرح کے پھول اور غلے اگانا۔ انسان جو ہے 2 کمپوننٹ پہ بنا ہے۔ کون کون سے؟ جسم اور روح۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ جو زمین سے ہم چیزیں کھاتے ہیں۔ انسان بیسیکلی مٹی سے ہی بنا ہوا ہے، اور مٹی سے ہی چیزیں جو اگتی ہیں وہ ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اور جو روح کی غذا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور یہاں پہ کیا بتایا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کی وہ کیا ہے؟ اس کی معرفت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ کتنی نعمتیں تم لوگ استعمال کرتے ہو اور کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ شکر کرنا نعمتوں کو مزید لے کر آتا ہے، اور ناشکری، جیسے ہی آپ نے ناشکری کی، نعمتیں آپ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں، اور جتنا آپ شکر کریں گے اتنا نعمتیں مزید ملتی جائیں گی آپ کو۔ اچھا، نمبر 4، علم تذکیر بے ایام اللہ۔ ایام اللہ سے مراد، ایام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دن۔ گزشتہ قوموں کے اہم واقعات یعنی تاریخ کی مدد سے زندگی کا سبق یاد دلانا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کو اہل عرب آپ کی بعثت سے قبل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ان واقعات سے عبرت اور نصیحت کے پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے حالات، عاد و سمود اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے قصے، طوفان نوح کا واقعہ شامل ہیں۔ اب دیکھیں، جو گزشتہ قوموں میں جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کے حالات رہے، کیسے ان پہ عذاب آئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی، اور طوفان نوح، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ ہمیں ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ یہاں سے، ان واقعات سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، عبرت حاصل کریں، اور نصیحت کے پہلو دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے اور ہمارے لیے ان میں عبرت کیا ہے۔ یہ ساری جو ہیں تاریخ کے جو قصے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم تذکیر بے ایام اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس کثرت اور جس تکرار سے قرآن کے نام لیے ہیں، وہ اسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ کس کو؟ کہ صرف معنی پر ایک نظر ڈال کر ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نام کس وضاحت، کس خوبصورتی اور کس اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی صفات، اس کے محاسن، اس کی غرض و عافیت اور قرآن مجید کی مقصود کی طرف اشارہ کریں۔ علماء ابو العالی کی رائے کے مطابق قرآن پاک کے 55 نام ایسے ہیں جو اس کی آیات میں شامل ہیں۔ ان ناموں میں صرف 4 اہم نام ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ القرآن، قرآن کے جو ہیں وہ 4 نام اہم ہیں: الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل۔ یہاں پہ اسماء الحسنہ ہے، تھوڑا سا یہ دیکھ لیں۔
یہ یہاں پہ شاید پلے نہیں ہو رہا، چلیں آگے چلتے ہیں۔ القرآن جاہز کہتے ہیں اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الله ربنا هو الإله الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه له من الآه الواحد الحي القرآن جاہز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن ایسا نرالا اور بے مثال رکھا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو عرب کے لوگ ہی اپنے مجموعے کا یہ نام رکھتے تھے اور نہ ہی دنیا میں کسی کتاب کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کا لغوی معنی پڑھنا یا تلاوت کرنا کے۔ الفرقان، فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ فرقان کا اطلاق سوائے تورات، قرآن اور قرآن کے کسی دوسرے صحیفے یا کتاب پر نہیں کیا گیا، اس لیے ان دونوں کے سوا تمام صوفیہ کتابیں صرف روحانی اور اخلاقی احکام پر مشتمل تھیں۔ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا قانون کا فرض ہے۔ اب دیکھیں فرق، فرق، حق و باطل میں فرق کرنا۔ مصحف قرآن مجید کو کہتے ہیں، مگر یہ لفظ الہامی ہے اور نہ قرآن مجید نے اسے استعمال کیا۔ اس کے استعمال کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضیہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جب مجموعی طور پر لکھ لیا گیا تو خلیفہ اول نے لوگوں سے فرمایا اس کے لیے کوئی مناسب نام تلاش کریں۔ بعض لوگوں کی یہ رائے بنی
کہ اس کا نام سفر رکھا جائے۔ یہود اپنی مذہبی کتابوں کو سفر کہتے تھے، چنانچہ یہ رائے بھی ناپسند کی گئی۔ یہودی اور عیسائی اب تک تورات کے اجزاء کو کیا کہتے ہیں؟ اسفار۔ جن صحابہ رضیہ نے ہجرت حبشہ کی تھی، انہوں نے اہل حبشہ کو سنا کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کو مصحف کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کو مصحف بھی کہا جانے لگا۔ اس رائے کو پسند کیا گیا اور اس وقت قرآن مجید کو مصحف کہا جانے لگا۔ الکتاب، قرآن کا چوتھا اہم نام الکتاب ہے۔ اس نام سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ قرآن صرف زبانی کلام نہیں بلکہ لکھا ہوا کتابی شکل میں لوح محفوظ میں موجود ہے، اور پھر وہاں سے یہ کتاب نکالی گئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ فرض کرے اگر کوئی چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سالن میں جو ہے کوئی کاکروچ ہے، یا کہیں آپ ہوٹل میں جاتے کہیں شک پڑ جائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی غلط چیز ہے، تو پھر کیا آپ وہ چیز کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا۔ تو اس میں کیا ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ کو شک میں ڈال دے تو وہ آپ کام نہیں کرتے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، یہ کتاب ایسی جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذکر، ذکر بھی قرآن کا نام ہے۔ التنزیل، قرآن کا نام ہے۔ احسن الحدیث، قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ ہدم و بشرا، قرآن کو ہدن اور بشرا بھی کہا گیا۔ بشرا کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبری، نور۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور کے وصف سے یاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کی ہے۔ موعظہ، یہ بھی قرآن مجید کی ایک صفت ہے۔ مجید، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جمع و تدوین، اب یہ قرآن جبرائیل کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، اور اب اس کو جمع کیسے کیا گیا، اس کو کیسے کمپائل کیا گیا، کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن، کہ یہ ہم تک اب کیسے پہنچا، کیسے جو ہے ان کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، اکٹھے کیا گیا، اور نسل در نسل جو ہے اسی طرح آج جیسے پہلے دن تھا اسی طرح سے آج یہ تحریف سے پاک ہے، اور یہ ہم تک کیسے پہنچا۔ سب سے پہلے جو دور ہے اس میں 3 ادوار آتے ہیں۔ سب سے پہلا دور عہد رسالت، دوسرا دور عہد صحابہ، اور تیسرا پھر عہد صدیقی و عثمانی۔ سب سے پہلے عہد رسالت، جمع قرآن بذریعہ حفظ سینوں میں محفوظ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے صحابہ کے دوران، تو یہ کس سے زیادہ مدد لی گئی ہے کہ یہ حفظ کیا گیا، یہ سینوں میں محفوظ تھا۔ اور عرب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاصیت دی ہوئی تھی کہ وہ کوئی چیز جو سنتے تھے، پڑھتے تھے، یا کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو وہ ان کو یاد ہو جاتا تھا، وہ حفظ ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اتنا بڑا کام لینا تھا، اس لیے ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت قوی تھا۔ دوسرا دور عہد صدیقی، تیسرا عہد عثمانی، جس میں قرأت کا سلسلہ پھیلتا گیا اور یہ 7 قرأت پر جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلا دور عہد نبی، یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن نازل ہوا، سینوں میں محفوظ بھی ہوا اور لکھا بھی گیا۔ قرآن عربی زبان میں اتارا، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، مخاطب قوم بھی عرب تھی، اس طرح قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو آپ اپنی زبان میں سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ آپ کو زیادہ سمجھ آتی بنسبت کسی اور زبان کے۔ صحابہ کے درمیان
اس کے فہم کی کوششیں شروع کی ہو گئیں اور وہ اس کو بہتر انداز میں پڑھتے اور سمجھتے تھے۔ مختلف اوقات و اماکن میں انہوں نے قرآن مجید کے نزول کو بھی دیکھا۔ اس طرح اگر صحابہ کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو قرآن ان کے متعلق بھی گویا ہوا، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کوسچن ہوتا، ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی بھی پیش آتا، درپیش ہوتا ان کو مسئلہ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ اس کا جو مسئلے کا ہے وہ حل یہ ہے۔ گویا ہوا یا کسی آیت کے سمجھنے میں انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو وہ بارگاہ نبوی سے رجوع کر کے مفہوم اور معنی کو سمجھ بھی لیتے۔ علوم قرآن میں سنت و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ ذکر ہوا وہ سنت نے اس پر مزید مہر ثابت کر دی۔ کس طرح سے؟ قرآن مجید کی مجمل باتوں کی تفسیر پیش کی، یا سنت نے قرآن کی کسی اشکال کا ازالہ کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن نے ہمیں جو بھی بات بتائی، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن مزید جو ہے اس پر سنت نے ہمیں اس کے سارے طریقے بتائے، ساری تفسیر ہمیں سمجھائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل اور عملی شکل میں جو انہوں نے ہمیں سارا کچھ ان کے بارے میں بتایا، کیونکہ سب سے بڑے مفسر جو ہیں وہ قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان پہ یہ کتاب نازل ہوئی اور بذریعہ وحی نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ، اور یہ جو ہے تفسیر، پوری جو تفسیر ہے وہ ان سے زیادہ اور کوئی دنیا میں مفسر ہے ہی نہیں جو قرآن کی تفسیر کر سکے۔ انہوں نے ہمیں یہ باقی ساری جو مشکل باتیں تھیں وہ ہمیں ساری انہوں نے تفسیر کے ذریعے بتائیں۔ صحبت نبوی کی وجہ سے صحابہ کرام کو علوم القرآن کے لکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، تو وہاں پر ان کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، جو کہ فہم قرآن میں ان کے معاون ہو سکیں، کیونکہ ذات نبوی جو قرآنی علوم کا مصدر و منبع تھی ان کے درمیان میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا تھا قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور لکھا جائے، بلکہ یہ بھی حکم فرما دیا تھا جس کسی نے آپ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا تو اسے مٹا دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ کہ ایک ہی کاغذ پر قرآن اور سنت دو باتیں نہ لکھی جائیں، صرف قرآن ہی لکھا جائے تاکہ ان دونوں کے درمیان فرق کر سکے، ان کے مابین امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ قرآن کی بات کون سی ہے اور نبی کی بات کون سی ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن نے جو بات کی ہے وہ پھر سنت سے ثابت ہوتی ہے، اور دونوں کو مکس جو ہے وہ نہیں کرنا، دونوں کو ملانا نہیں ہے، اور صاف پتہ چلے کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت سے بات ثابت ہے۔ دوسرا دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کے سلسلے میں جو علمی و تعلیمی کوششیں کی، ان کا بنیادی مقصد خدمت قرآن، اس کی صحیح فہم کی اشاعت کرنا اور کسی بھی شاطر اور کج فہم کی ممکنہ شرارتوں سے قرآن مجید کو محفوظ رکھنا تھا۔ پہلی صدی اس میں کیا تھا؟ عہد صدیقی و فاروقی۔ اس عہد میں علوم قرآن کی نشر و اشاعت محض زبانی حد تک نہ رہی، بلکہ تدوین کا کیا مطلب ہے؟ کمپائل کی مبادیات میں اس مبارک عہد کے صحابی رسول ابو المنذر ابی بن کعب کا ایک بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے عجمیوں میں، عجمی کس کو کہتے ہیں؟ جو ان پڑھوں، عجمیوں میں قرآن مجید کی عظمت کو جاگزیر کرنے کے لیے فضائل قرآن پر ایک کتاب لکھی، اس میں دلوں کو نرمانے اور قرآن کی طرف مائل کرنے کے لیے اہم علمی نکات ہے۔ اس طرح علم تفسیر کی تدوین بھی انہوں نے شروع کی۔ ان کا انتقال عہد فاروقی میں ہوا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ عہد صدیقی اور عہد فاروقی کی کتابیں ہیں۔ خلافت عثمانی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ
قرآن کو کمپائل کرنے میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوئے ہیں، کیسے انہوں نے جو مشکلات میں ان کو کیسے کمپائل کیا ہے، کیسے اکٹھے کیا انہوں نے۔ حضرت عثمان ذوالنورین کے عہد میں اسلامی خلافت کی حدود جب غیر عربوں تک، اجمی غیر عرب کو بھی کہا جاتا ہے، کہ غیر عربوں تک پھیلیں اور لوگ مسلمانوں کے کردار، اخلاق اور نیکی و پاکیزگی سے متاثر ہو کر اسلام میں جوک در جوک داخل ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیں مسلمان کی تعریف، کہ وہ ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کس طرح سے نیکی و پاکیزگی میں رہتے تھے، کیسے ان کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں نا کیسے مسلمانوں کی تعریف ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو لوگ دیکھ کر جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ اور آج کا مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ پٹ رہے، نہ اخلاق ہے، نہ جو ہے ان میں کوئی نیکی کی تمیز رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ حلال حرام کا ان میں تصور ہے۔ اور آج کا مسلمان دیکھیں کس طرح سے عذاب میں آیا ہوا ہے، اور پہلے یہی مسلمان جو اپنی ان چیزوں کی وجہ سے باقی لوگ ہمارے دین میں شامل ہوتے تھے، تو انہیں بھی قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہوا۔ جو باہر سے مسلمان آئے اور ان کو شوق ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن پڑھا، یہ نئے لوگ عربی زبان سے ناواقف تھے، نابلد تھے، ناواقف تھے، قرآن مجید کے نزول کی اہمیت سے ناآشنا، اور جو حالات نزول قرآن کے دوران پیش آئے ان سے بھی ناواقف تھے۔ اس طرح غیر عربی لہجہ تلاوت کلام پاک میں آہستہ آہستہ عام ہوتا گیا۔ اب دیکھیں عربی لہجہ ان کا اپنا خالصتاً عربی تھا، لہجہ بھی عربی تھا، لیکن اب غیر لوگ جو ہیں غیر عربی جیسے ہی ادھر آئے شامل ہوئے تو اب وہ غیر عربک لہجہ ان میں شامل ہوتا گیا۔ مزید یہ کہ اس وقت جو قرآن لکھا ہوا موجود تھا اس کا رسم الخط بھی جو ہے اس اختلاف کو لہجہ کو عام کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ حضرت عثمان نے جس لغت اور خط کو اس امت کے لیے صحابہ کے اجماع سے پسند فرمایا اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی علوم القرآن کی ایک قسم ہے جسے علم رسم القرآن کہا جاتا ہے۔ پھر خلافت علی، امیر المومنین علی بن ابی طالب کے عہد میں غیر رسمی عربی لہجہ و انداز لوگوں میں خاصا منتشر ہو گیا، اور عربی زبان کی خوبی متاثر ہو رہی تھی۔ قرأت قرآن میں لحن عام ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے عربی زبان کی حفاظت اور قرآن کے صحیح نطق کی حفاظت کے لیے چند پیش کے اقدامات اٹھانے پر حضرت علی رضیہ بھی مجبور ہوئے۔ اب وہ کیا تھے اقدام؟ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الاسود دولی کو بعض بنیادی اصولوں کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن مجید کے اعراب سمجھائے۔ اب دیکھیں عربک زبان کو محفوظ کرنا اس دور میں پھر مشکل ہو گیا، کیونکہ غیر عربی لہجہ اس میں شامل ہوتا جا رہا تھا اور لوگ اس کو غلط طریقے سے پڑھ رہے تھے، اس میں لحن عام ہو گیا، کیونکہ وہ اب اس طریقے سے نہیں پڑھے تھے جیسے خالص عربی زبان تھی۔ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب دولی نے جو ہے وہ کیا نقطۂ مصحف پر ایک مختصر رسالہ لکھا۔ اب دیکھیں زبر، زیر، پیش، ان کو اعراب جو ہے وہ نقطے اور وہ لگائے، جو علم اعراب القرآن کا نقطۂ آغاز تھا، اور جس کے مؤسس کون تھے؟ حضرت علی رضیہ تھے۔ ان اصحابہ کرام نے اپنے چند لائق شاگردوں کو اس علم کا وارث بنائے جو تابعین کی جماعت میں سے تھے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ۔ صحابہ رضیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعین۔ اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبع تابعین، جن میں سے سر فہرست مجاہد، عطا، اکرمہ، قتادہ، حسن بصرہ عہد تابعین میں پہلی تفسیروں میں حضرت سعید بن جبیر نے لکھی۔ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے تھے۔ دیکھیں جب ان کے چند لائق شاگرد تھے ان کے حوالے اب انہوں نے یہ کام کیا، اور ان کے مؤسس کون ہے؟ حضرت علی رضیہ۔ انہوں نے جو ہے یہ سارا کام کیا، کیونکہ ان پہ اعراب لگانا، زبر، زیر، پیش۔ اگر آپ کہیں پہ اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے نسخہ جو بہت پرانا بعض دفعہ یہ رکھا ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ حضرت علی رضیہ نے کرا، کیونکہ عربک جو لوگ تھے، عربی جو تھے وہ اس کو آرام سے پڑھ لیتے تھے،
نہ ان کو نقطوں کی ضرورت تھی، نہ ان کو زبر زیر کی ضرورت ہے. لیکن جو ہم جیسے جو غیر عربی تھے، جیسے اگر پڑھنا چاہیں تو وہ لائن غلط پڑھتے تھے، تو انہوں نے وہ کام کیا کہ زبر زیر پیش اور نقطے لگائے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ صحیح طور پر عربک پڑھی جانے لگی. قرآن مجید اور اس کے معنی و مفہوم کی حفاظت. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے ان کو محفوظ کرنے کے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلا شبہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. 15 صدیوں سے اسے مشکوک بنانے اور اسے محرف کرنے کے اندر اور باہر جو بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ سب اہل علم جانتے ہیں. اللہ نے، لیکن دیکھیں اب اللہ نے اس کی حفاظت کا سب سے زیادہ کام مسلمانوں کی قوت اور حفظ سے لیا، اور اسے بوقت ضرورت اس کی تائید قلم سے بھی کروائی. اس ضمن میں جو وسائل اور اختیار کیے گئے وہ کیا تھے؟ لوگوں کو قرآن مجید اصل عربی زبان میں سمجھایا جائے تاکہ اس کے متراجم کی ضرورت ہی نہ رہے. قرآن مجید کے الفاظ وحی سے علیحدہ کرنے کی نہ کوشش کی اور نہ اجازت دی. اب دیکھیں اللہ نے کیونکہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت حفظ سے یہ کام لیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو عرب قوم تھی ان کے جو حافظ ہیں وہ بہت قوی تھے، اور اللہ نے جو ہے ان سے یہ کام لینا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت حفظ سے جو ہے قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور پھر ان کے ذریعے اور وسائل، اور وہ پھر انہوں نے یہ جو ہے وسائل اختیار کیے کہ قرآن مجید کس میں؟ اصل عربی زبان میں سمجھایا جائے تاکہ اس کے متراجم. اب اگر ہم عربک پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا، ترجمے کو پھر الگ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید اصل عربی زبان میں پڑھایا اور سمجھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. زبان کی نفسیات یہ بھی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. اب دیکھیں یہاں سے اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو آپ آگے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے سفر پر اگر آپ جائیں تو وہی آپ کو پنجابی ہے، سرائکی ہے، کوئی بھی ہے جو آپ بولتے ہیں لینگویج، پشتو ہے، تو وہ اس میں چینج ہوتی جائے گی، اس زبان سے تھوڑی سی مختلف ہوتی جائے گی. رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ان کی لینگویج آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ معلوم ہوگی. جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے آپ تھوڑا سا اپنے علاقے سے نکل کر آگے جاتے ہیں تو وہ اس میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے ہر چیز میں. اس کے اصل معنی اور چاشنی کو برقرار رکھنے کے لیے علماء نے جاہلی دور کے محاورات اور ہزاروں اشعار ضبط اور محفوظ کیے. کس لیے؟ تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ اصل جو ہے وہ اصل عربک، اصل اشعار، اصل لینگویج، اصل جو ہے زبان وہ کیا تھی. ان اشعار اور محاورات کی روح اسلامی تعلیمات کے منافی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ زبان کی مستقبل میں ممکنہ وقتی تبدیلی قرآن مجید کے مفہوم پر اثر انداز نہ ہو. قرآن کی اصلی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر کوئی بھی چیز آپ کو قرآن سے سمجھنی ہے تو اصل تفسیر آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیں گے. کوئی بھی آپ کو تفسیر قرآن کی اگر چاہیے تو، اس لیے کہ قرآن جس پر اتارا گیا ہے وہی اس کا صحیح اور مستند مفسر ہو سکتا ہے، کوئی اور اس طرح سے مفسر ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث کی حفاظت کے لیے 20 نئے علوم ایجاد ہوئے جن کی وجہ سے یہ ذخیرہ امت تک صحیح طور پر پہنچا. اب دیکھیں احادیث کی حفاظت کے لیے کیا ہوا کہ ایک علم کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے 20 نئی علوم ایجاد کیے تاکہ اس کی ہم حفاظت کر سکیں، اس کو ہم سیو کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے اپنے بندوں سے کام لیا اور کیسے جو ہے ہم تک یہ 1400 سال پہلے والا علم ہم تک ایز اٹ پہنچا، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ان کے ذمے کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں یہ ہر چیز ہے جس کی وجہ سے ہم تک
یہ صحیح طور پر ہر چیز ہم تک پہنچی ہے، اور تا قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا، اور اس میں کوئی جو ہے انسان، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کوئی انسان ہے، لیکن ہاں اللہ نے انسانوں سے یہ سارا کام لے چکے ہیں، اور اب یہ تا قیامت تک ہمیں قرآن مجید ایز اٹ اسی طرح سے ہی محفوظ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ دیکھ لیں، جو کہ آپ کو پرابلم ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ صدق اللہ العظیم۔